تو میں جب اپنے اللہ کے پاس جاؤں گا میں اسے ایک چیز سننا چاہتا ہوں, میں صرف اسے ایک چیز سننا چاہتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے یہ کہے کہ شاباش عمران, تم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھا دیا. سجدہ آپ نے کیوں کیا؟ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں, یہ سجدہ نہیں تھا. اچھا, یہ رسپیکٹ عاجزی میں, عقیدے میں, یہ میں اللہ کے ایک عظیم انسانوں میں سے سمجھتا ہوں, اور یہ آؤٹ آف رسپیکٹ. اکثر میں نے پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی اس نے سجدہ تعظیمی کیا تھا. نعوذ باللہ, یہ سجدہ تعظیمی کیا ہے؟ یہ میں نے پہلی بار ہی سنا ہے. اللہ کے سوا تو کسی کو سجدہ کیا ہی نہیں جا سکتا. جو کرے گا وہ شرک کرے گا. خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بہترین, اللہ نے جتنی بھی تخلیق کی ہے, جتنی مخلوق پیدا کی ہے, اس میں سب سے بہترین اللہ نے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. اور ہم جتنا مرضی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بن جائیں, ہم صحابہ کرام جیسے محبت نہیں کر سکتے. تو مجھے کوئی ایک مثال بتا دیں کہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے بھی نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا. کسی نے نہیں کیا. ایون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا. اب پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ اس چیز کو غور ہی نہیں کرتے, بلکہ عمران خان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ جی اس نے تو شرک ہی نہیں کیا. اس نے, کوئی کہتا ہے کہ جی زمین کو چوم لیا ہے, کوئی کہتا ہے کہ تعظیمی سجدہ کر دیا ہے. تو ایسا تو ہمیں تو نہیں ملتا, نہ صحابہ کی سنت ہے, نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو یہ پھر کہاں سے انہوں نے نکال لیا؟ تو اب جتنا جلدی عمران خان اس چیز کو ریئلائز کرے گا, جتنے جلدی عمران خان کے سپورٹرز اس کو ریئلائز کریں گے, اتنا ہی ہم شرک اور اس کی اقسام پہ قابو کرنے میں کامیاب ہوں گے. یہ جو ہم مزاروں پہ چلے جاتے ہیں, منتیں مانگتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے, یعنی جو اس دنیا سے جا چکے ہیں, اب جو اس دنیا سے چلا گیا وہ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو ہمیں اللہ رب العالمین سے مدد مانگنی چاہیے اور اللہ پہ توکل کرنا چاہیے, بالکل اسی طرح جیسے کہ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے اللہ پہ توکل کیا اور وہ اس وقت کے جو قحط زیادہ جو علاقہ تھا, جو قحط پڑا ہوا تھا, اس سے وہ باہر نکل آئے. تو آج پاکستان کی بھی آپ حالت دیکھیں, حالات دیکھیں, آپ کو بالکل ایسے لگے گا جیسے پتہ نہیں پاکستان میں جو ہے نا وہ کوئی قحط پڑا ہوا ہے. اگر آپ, ظاہر سی بات ہے, اگر کھانے پینے کی پرائسز اتنی ہائی چلی گئی ہوئی ہیں, اتنی اوپر چلی گئی ہیں, تو وہ تبھی ہوتا ہے جب کسی ملک میں اللہ معاف کرے وہ کوئی قحط کی صورتحال پیدا ہو جائے. تو اگر آج ہم نے اس سے نکلنا ہے تو آج ہم نے اللہ سے توبہ کرنی ہے اور شرک اور اس کی اقسام سے توبہ کرنی ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے. تبھی اس ملک میں خوشحالی آئے گی اور عمران خان تبھی کامیاب ہو سکیں گے جب وہ اللہ سے توبہ کریں گے. اب یہ جو یوسف علیہ السلام کی بات کرتے ہیں کہ ان کو بھی تو سجدہ کیا گیا تھا. پہلی بات تو یہ کہ وہ ہماری شریعت نہیں ہے. جب خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے تو پچھلی ساری شریعتیں جو ہیں نا وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو ہم نے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کرنا ہے, ہم نے کسی اور کی شریعت کو فالو نہیں کرنا. اور رہی بات یوسف علیہ السلام کی, تو وہ اللہ کے نبی ہیں, تو اور وہ اللہ نے سند اتاری ہے اس چیز کی قرآن میں. اور جو حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں وہ بھی اللہ کے نبی ہیں. تو جب اللہ کے نبی کو کوئی خواب آتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے, وہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہوتا ہے. تو جو یعقوب علیہ السلام یعنی ان کے جو والد صاحب ہیں یوسف علیہ السلام کے, ان کو اس خواب کا پتہ تھا اور ان کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اور اللہ نے اس کی سند بھی اتاری, بالکل ویسے ہی جیسے کہ آدم علیہ السلام کی سند اتاری اور اللہ نے سب کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے. تو اللہ نے وہ سند اتاری
اللہ نے ان کو حکم دیا تو وہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور یہ اللہ نے ان حکم بھی جاری کیا اور سند بھی اتاری۔ تو اللہ نے اس چیز کی کوئی سند نہیں اتاری ہوئی کہ نعوذ باللہ قبروں کو جا کے آپ سجدے کرنا شروع ہو جائیں۔ تو اور ہم نے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کرنا ہے، ہم نے کسی اور شریعت کو فالو نہیں کرنا، کیونکہ پہلے کی امتوں میں شراب بھی حلال تھی، اور ایک شخص 2 سگی بہنوں سے شادی بھی کر سکتا تھا، اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ چیزیں حرام ہو گئی ہیں، یہ نہیں ہم کر سکتے۔